تو حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ قرآن مجید پہلا قول ہے کہ معجزہ الہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنے ہیں، جبکہ پوری دنیا کو چیلنج کیا قرآن نے کہ اگر شک ہے تو لے کر آؤ، جبکہ یہ کوئی اور کسی زبان میں نہیں، انہی حروف کے بعد الف با تا کے سے ہم نے بنایا، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کے بارے میں آتے ہیں، ایک 5-6 دن اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کا طولانی ترین سورہ ہے۔ سورہ بقرہ یعنی گائے، چونکہ اس سورہ میں گائے کا قصہ آیا ہوا ہے، لہٰذا چونکہ زیادہ ہائی لائٹ ہے گائے وہاں پہ، تو بنی اسرائیل کا بھی قصہ اسی گائے کے سلسلے میں یہاں پہ زیادہ نمایاں ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال کی نشانیاں سب ہیں، گائے بھی ہے، مچھر بھی ہے، مثلاً سب ہیں۔ جہاں خداوند متعال پیغمبر کا نام رکھتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ایک گائے کا بھی نام رکھا سورہ بقرہ۔ عورتوں کے نام پہ ایک سورہ رکھا سورہ نساء، مثلا خداوند متعال نے رکھا۔ اسی طرح مکڑی کے نام پہ رکھا سورہ عنکبوت۔ تو سب آیت الہی ہے، نہ ہم مکڑی بنا سکتے ہیں، نہ ہم مچھر بنا سکتے ہیں، نہ ہم گائے۔ تو جب حضرت اقبال نے فرمایا رب کا شکر ادا کر بھائی، آگے کمال کرتے ہو، فائدہ کیا؟ رب کا شکر ادا کر، بچوں کے لیے لکھا جس نے ہماری گائے بنائی۔ ہم کہیں گے یہ کون سا؟ دیکھو نا، ابھی گائے معمولی چیز نہیں ہے، کہتے ہیں جس نے ہمارے گائے بنائی گئے اس کا بھی شکر ادا کر، خدا نے کہہ دیا۔ تو دیکھیں نا، وہاں پہ خالص دودھ خداوند متعال گائے کے ذریعے، تو گائے بھی بڑی ہستی ہے اپنی ذات میں، تو خداوند متعال نے گائے کے نام پہ رکھا۔ لہٰذا 286 آیت، طولانی ترین آیت بھی غالباً اسی سورہ کے اندر ہے۔ قرآن کریم کا 1.5 صفحے پر مشتمل ایک آیت جو ہے مکاتبہ کے بارے میں ہے، تو وہ بھی اسی سورہ کے اندر ہے۔ اور سب سے بڑی اور طویل سورہ یہی ہے۔ تو بنی اسرائیل اور گائے کا قصہ ہوا، اس چوروں کا قصہ ہوا، مثلا قاتل کا قصہ تھا، تو ظاہر ہے خدا متعال نے بھی بنی اسرائیل کو عجیب غریب طریقوں سے آزمایا، ان کو گائے کے ذریعے آزمایا خدا متعال نے۔ تو حضرت موسیٰ بتا سکتے تھے بھائی بلاؤ ہم بتا دیتے ہیں، لیکن یا خدا خود بھی بتا سکتے تھے حضرت موسیٰ کو بھائی یہ قاتل ہے، نہیں کہا کہ ان کو آزماؤ، تو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت جو ہے مقتول کے ساتھ ٹچ کرو تو پھر وہ مثلاً اس طرح بنے گا۔ اور اس میں دوسرے تیسرے راز بھی ہو سکتے ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ گائے کے گوشت میں یہ توانائی ہو کہ وہ مقتول کو زندہ کر دے۔ کبھی اگر انسان کام کرے کہ اگر سائنس ترقی کرے یا اگر امام زمان سے تشریف لائیں، کوئی مطلب گائے کے گوشت میں یا خاص کسی گائے کے گوشت میں ممکن، یا گوشت کا ایک حصہ جس میں یہ توانائی موجود ہو کہ مثلا کسی مقتول کو چند منٹ کے لیے زندہ کرے کہ وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے، یا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تو خیر فی الحال معجزہ ہے خدا متعال کی طرف سے، تو اس وجہ سے اس کا نام یہ گائے رکھا گیا ہے۔ گائے معمولی ہستی نہیں ہے، کتنے لاکھوں لوگوں کا خدا ہے، سجدہ کرتے ہیں لوگ گائے کے سامنے، تو گائے بھی جناب گائے معمولی تو نہیں ہے نا، اور یہ گائے بھی فخر کرے گا، ہمارے اوپر فخر کرے گا، تم کو دیکھو کوئی سجدہ کرتا ہے، مجھے دیکھو پورا ہندوستان سجدہ کر رہا ہے ہمارے لیے، وہاں تو گائے فخر کرے گی نا۔ بہرحال یہ ہے کہ بہت ہی دلچسپ ترین داستان حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل اور یہ قصے ہیں، یعنی اگرچہ حضرت سورہ یوسف بھی ہے۔ تو یہ داستان جو ہے 67ویں آیت سے لے کر 73ویں آیت کے درمیان گائے کے بارے میں بیان ہوئی ہے، لہٰذا متعدد موضوعات اس سورے میں موجود ہیں، بہت سارے اعتقادی مسائل اس کے اندر ہیں، تقریباً پیچیدہ ترین مسائل ہمارے معاشرتی خدا تعالی نے اس سورے میں بیان کیا ہے۔ بہرحال ترتیب سور میں بھی ہم معجزے کے قائل ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا متعال نے ایک خاص ترتیب لکھا ہے کہ اسی طرح سے ہو جائے
تاکہ آخر میں چھوٹی چھوٹی صورتیں آخر میں آ جاتی ہیں، بڑی بڑی صورتیں یہاں پہ. تو یعنی بہت سارے واقعات اور بہت سارے احکام. بعد میں دیکھیں صورتیں مشکل بھی ہیں، بعد میں کلمات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. خدا متعال مختلف کلمات وہاں بیان کرتے ہیں جو عموماً پچھلی صورتوں میں اس طرح کے کلمات کم ہیں. وہاں بالکل انتھک کلمات کو خدا متعال نے صورتوں میں بیان کیا ہے. بہرحال نہیں معلوم تو خدا متعال نے خود اپنے مطلب تدبیر کے تحت قرآن کی جمعاوری اسی طرح سے فرمائی ہے. اور جیسا کہ ہمارے محققین کا ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے زمانے میں بحکم خدا اسی طرح سے قرآن کی ترتیب ہوئی ہے، اور یہی ہے، نہ کہ بعد میں لوگوں نے جمع کیا ہو. اس کو اکثر نہیں مانتے ہمارے محققین. تو خدا متعال نے بھی یہ چاہا ہوگا کہ یہ سورہ پہلے رہے. تو بہرحال اس میں عبادتی مسائل، توحید اور جو ہیں زیست شناسی اور مثلا نظام شناسی وغیرہ بہت سارے چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بہرحال اور اس سورہ کی بڑی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس سورہ میں آیت الکرسی موجود ہیں. آیت الکرسی عظمت والی، بزرگی والی جو آیت ہے، آیت الکرسی اسی سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور جو سب سے بڑی آیت جسے آیت دین کہا جاتا ہے وہ بھی اسی سورہ میں موجود ہیں. اور بہت سارے واقعات کا بھی تذکرہ ہے، مہم واقعات. ان میں تحویل قبلہ کا مسئلہ سورہ بقرہ میں دوسرے پارے سے شروع ہوتی ہے. دوسرے پاس یقول سے جب شروع ہوتی ہے وہاں سے تحویل قبلہ کے بارے میں بیان، وہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ ہے دوسرے پارے میں. اور اسی طرح سے جو ہیں بنی اسرائیل کی سرکشیاں اور ان کی جو ہیں بہانے بازیاں اور ان کس قدر انبیاء کو انہوں نے تنگ کیا وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. اور حضرت آدم کی خلقات، شیطان اور آدم کا اور سجدے کا قصہ، یہ بھی بہرحال اس میں بہت سارے قصے بیان ہوئے ہیں. بہرحال ایک تفسیر ہے، اگر آپ کو ملے مطلب پڑھیں، اس کا نام ہے تفسیر باران. تفسیر باران مختصر وضاحت کے ساتھ. تفسیر باران میں ایک خصوصیت ہے کہ میں مطالعہ کرتا ہوں، اس میں جو لکھنے والا ہے براہ راست خدا سے ہی مخاطب ہے. ہر جگہ خدا سے مخاطب ہے اور اب خدا سے خطاب میں یہ سارے چیزیں بیان کرتا ہے تفسیر باران میں. تو وہ اس میں بھی اس کے جو ہیں اچھی خاصی جو ہیں چیزیں موجود ہیں. اس طرح طولانی نہیں، وہ اس سے بھی مختصر ہے، تفسیر نور سے بھی مختصر ہے. مختصر تفسیروں میں تفسیر شبر بھی ہے، اگر کبھی ملے اسے پڑھیں. بہرحال ابھی دسترسی جتنے وسائل بڑھ چکے ہیں، دسترسی بھی ہماری کم ہو چکی ہے، چونکہ ہمارے ہاتھوں میں بہت ساری چیزیں تھما دی گئی ہیں کہ یہ چیزیں رہ گئی، ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دسترسی نہیں ہے، چونکہ کتاب نہیں ہے. جب کتابوں سے ہم دور ہو چکے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل، ٹیبلیٹس وغیرہ یہ چیزیں اور روموٹ وغیرہ آ گئے ہیں. تو ابھی ہم اپنی پسند، چونکہ ہمارے اختیار میں آ گیا ساری چیزیں، تو ہم کیا کرتے ہیں بس اپنی پسند خواستہ یا ناخواستہ، مثلا بچے بھی اور ہم بھی. تو ابھی یہ کتابیں ابھی تفسیر باران گھر میں ہی نہیں ہے، لائبریریوں میں نہیں ہے. ابھی لائبریریوں میں مٹی لگی ہوئی ہے، کوئی مطالعہ کے نہیں آتا. لائبریریوں میں آنا بند ہو گیا. ابھی میری طرح دوسرے پچھتا رہیں گی ساری کتابیں کیوں جمع کی ہم نے، یہ کس کام کی، آئندہ تو اور ضرورت بھی نہیں پڑے گی. مثلا اس طرح سے اگرچہ کتابوں کی اپنی افادیت ہے تو ابھی یہ ہو گیا، لہٰذا ان تفسیروں میں دسترسی نہیں ہے. تو پرانے علماء جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہ تھی، وہ کتاب خانوں میں کس طرح تحقیق کرتے تھے اور ایک صفحہ نمبر انہوں نے لکھا. ہم ابھی کمپیوٹر پہ انہی کا لکھا ہوا ریفرنس ڈھونڈنے میں ہم لگے ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک کتاب کھولی ہے، صفحہ نمبر نوٹ کیا اور احادیث کو نوٹ کیا، اور اس طرح تو انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں. الحمدللہ. بہرحال اگر ہو سکے تفسیر شبر، اگر ہو سکے تفسیر باران جو ہے یہ مختصر وضاحت ہے قرآن میں، اس میں بہت اچھی خاصی جو ہے بیانات ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو کچھ انبیاء کی تاریخیں بھی اس سورے میں ہیں. حضرت آدم، ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاروت، ماروت، طالوت، جالوت، ان کے بھی قصے اسی میں موجود ہیں. تو سورہ بقرہ ایک، اس کے بعد جو طولانی ترین سورہ ہے وہ کون سا سورہ ہے؟
سورہ آل عمران۔ حضرت آیت اللہ جوادی نے فرمایا میں نے سنا اپنے کانوں سے اور اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی ویڈیو، انہوں نے کہا کہ طالب علموں کو چاہیے کہ قرآن کی سورتوں کو حفظ کریں، نام حفظ کریں، پہلا سورہ، دوسرا سورہ، تیسرا سورہ، 114 سورتیں یاد ہونا چاہیے آپ کو، نام یاد ہونا چاہیے کون سی سورہ کہاں پر ہے، کم از کم نام تو یاد کریں۔ تیسرا سورہ سورہ بقرہ، صحیح ہے نہیں ہے نا؟ دیکھو تیسرا سورہ سورہ آل عمران ہے دوسرا سورہ سورہ بقرہ، تیسرا آل عمران ہے، چوتھا سورہ نساء، حسن تو ماشاء اللہ وہ آگے ہیں، تو پانچواں سورہ مائدہ، حسن تو دیکھو اتنا بھی تو یاد ہے، وہ بہت ہے۔ تو آپ سب مطلب دین کے لیے تھوڑی سی سیریس ہو کر کوشش کریں تو آپ سیکھ سکتے ہیں، اور عموماً 90% جوان سیریس نہیں ہے، کہتے ہیں خود بخود ذہن میں بیٹھ گیا، ٹھیک نہیں بیٹھا پرواہ نہیں ہے، اس طرح سے۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں میں احکامات الہیہ بھی زیادہ بیان ہوئے ہیں، عبادتی۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں احکام سے متعلق؟ سب آئی ڈونٹ نو والا ہے نا کہ کم از کم 500 آیات احکام کے عنوان سے، کچھ فقہا نے کچھ اور بھی بیان کیے ہیں تو اس سے بھی زیادہ ہے، جو عام فقہا قائل ہیں 500 آیتیں احکام کے بارے میں، تو وہ بھی مثلا اکثر آیتیں ان صورتوں میں ہے، اور خداوند متعال کے اسماء وغیرہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس لیے ان دو صورتوں کو دو چمکدار صورتیں، زہراوان، زہرا یعنی چمکدار، ٹھیک ہے، زیادہ روشن، اس کو زہراوان، دو روشن چیزیں، تو ان دو صورتوں کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو زہراوان کہتے ہیں، ان میں زیادہ خداوند متعال کے احکامات کی نورانیت موجود ہے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں کون سی صورت سب سے برتر ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سورہ بقرہ۔ پوچھا کہ کیوں یہ سورہ با فضیلت تر، با برتر جو ہے برتر ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں آیت الکرسی ہے، چونکہ سب یہ بقرہ برتر ہے اس لیے کہ اس میں برترین آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں اسی سورہ میں موجود ہے۔ بہرحال یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے یہ سورہ، تو بسم اللہ کے بارے میں عرض کیا ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے تو آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ صرف مختصر الف لام میم کے بارے میں، تو اس سورہ کی ابتدا میں سورہ حروف مقطعات ہیں، اور الف لام میم جس کا مطلب کسی کو بھی نہیں معلوم، حروف مقطعات ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے حروف مقطعات پہ تحقیقات کی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، بہرحال وہ سب ظن و گمان ہے اور حساب و کتاب ہے، چونکہ اس پر دلیل نہیں ہے کہ یہی الف لام میم کا مقصد یہی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ بہت سارے مطالب اور نتائج نکالے انہوں نے، اور سورت کے ساتھ اسی سورہ سے اس کے تعلق اور ربط وغیرہ کو ریاضی کے حساب سے بھی بیان کیے ہیں، لیکن وہ سب ان کی اپنی تحقیق ہے۔ بہرحال اصل چیز کسی کو بھی نہیں معلوم، تو کچھ باتیں جو ائمہ سے یا اصحاب سے نقل ہوئی ہیں وہ ہیں۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ قرآن مجید پہلا قول ہے کہ معجزہ الہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مل کر بنے ہیں، جبکہ پوری دنیا کو چیلنج کیا قرآن نے کہ اگر شک ہے تو لے کر آؤ، جبکہ یہ کوئی اور کسی زبان میں نہیں، انہی حروف کے بعد الف با تا کے سے ہم نے بنایا، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ تو لہٰذا اگر تم بھی بنا سکتے ہو تو انہی حروف کو ملا کر تم بھی اس کی طرح کوئی سورہ، کوئی آیت، کوئی پارہ بنا کے لے آؤ۔ یہ پہلا ہے کہ یہ خداوند متعال کی طرف سے ایک اشارہ ہے لوگوں کے لیے کہ یہ معجزہ الہی ہے، کہ میں نے جو ہے خداوند متعال کہ میں نے انہی حروف کے ذریعہ اس قرآن کو میں نے بنایا، تم بھی اگر بنا سکتے ہو تو بناؤ۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ شروع میں آنے والے حروف اصل میں سورت کا نام ہے، یعنی سورہ کا نام ہے، سورہ الف لام میم، اور اب آپ لوگ کہتے ہیں اس کی سورہ کا نام سورہ الف لام میم، ہم لوگ پارے کو الف لام میم کہتے ہیں۔ یہ نام بھی ہو سکتے، یہ کسی کا قول ہے بھائی یہ سورہ کا نام ہے،
بہرحال یہ حروف الہی اسم اعظم کی طرف اشارہ بھی ہیں. الف سے کوئی اسم ہے، لام سے کوئی اسم ہے، میم سے کوئی اسم ہے. اب لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی. تفسیر نور الثقلین کا کہنا ہے یہ حروف خدا و تعالی کی طرف سے ایک طرح کی قسم ہے. خدا و تعالی نے قسم کھائی ہے. الف لام میم، اب نہ معلوم کن کن چیزوں کی قسم کھائی ہے. بہرحال یہ بھی بحار و انوار میں نقل ہوا ہے. یہ حروف جو ہے خدا و تعالی و پیغمبر کے درمیان ایک راز ہے، ایک سر ہے، ایک وحی، یا مثلا یہ سب کوڈ ورڈ یا پاس ورڈ جس کو آپ کہتے ہیں، بلکہ کوڈ ورڈ کہنا چاہیے. اس طرح کی پیغمبر جانے، خدا نے ان پیغمبر کو کچھ بتا دیا ہے جو پیغمبر کسی کو نہیں بتا رہے. الف لام میم اب نہ معلوم کیا ہے. یہ بھی صحیح ہے. بعض روایات کے مطابق کچھ راز ایسے ہیں جو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، تو یہ بھی انہی رازوں میں سے ایک ہے. اب یہ تو خیر صحیح ہے، تو بولنے کی ضرورت نہیں، تو معلوم دار ہے کہ خدا یہ راز ہے، خدا کو ہی پتہ ہے، ہمیں تو نہیں معلوم. لیکن بہترین نظریہ وہی پہلی بات ہے، قرآن مجید انہی حروف مقطعات سے مل کر بنا ہے. کیونکہ قرآن کی 114 صورتوں میں سے صرف 29 صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں. 24 صورتوں میں انہی حروف کے بعد قرآن کے بارے میں اور اس کے معجزہ ہونے کے بارے میں آیا ہے. حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں، پھر فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے. اب یہ بھی مطلب جو ہے سیاق و سباق اور قرینوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے. پھر بھی یہ بات رہتی ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے. جیسا کہ اسی سورہ کے شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا کہ الف لام میم یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. الف لام ذالک الکتاب، یہ جو قاریان مصری روک روک کے بیان کرتے ہیں تو ہر دفعہ مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. ذالک الکتاب، یہ بہت عظیم کتاب ہے، یہ اس کی طرح ذالک الکتاب لا ریب وقف کرتے ہیں، یہ وہ کتاب اس میں شک نہیں ہے. پھر آگے لا ریب فیہ، پھر فیہ کو اس طرف لگاتے ہیں فیہ ہدن. تو یہ جو قاری حضرات ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، اور سننے والے نے اگر رسم قراءت کو پڑھا ہو تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب یہ قاری ادھر روک لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو قرآن میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اس طرح سے بھی آپ پڑھیں تب بھی معنی مطلب وہی رہتا ہے. لا ریب فیہ یہ بھی صحیح ہے، فیہ ہدن ذالک الکتاب لا ریب، یہ لا ریب یعنی بے شک کتاب ہے. یہ بہرحال چھوڑ دیں ان چیزوں کو. تو خلاصہ یہ قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ، اس میں شک نہیں. الف لام میم حروف مقطعات، طاسیم میم حامیم کاف ہا یا عین صاد، یہ سب عظمت قرآن کی نشانی ہے. اب جا کر خدا متعال سے پوچھنا چاہیے کہ مطلب کیا ہے. سورہ شورا کے آغاز میں حروف مقطعات حامیم عین سین قاف، اور اس کے فوراً بعد کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، وحی الہی کی بات ہوئی ہے. انبیاء کی طرف وحی انہی حروف میں آتی ہے، وہ حروف جو ہر فرد بشر کی رسائی میں ہے، پہنچ میں ہے. اور خدا متعال نے انہی حروف کے ساتھ ایسی کتاب نازل فرمائی جو معجزہ بھی ہے اور معجزہ خالدہ بھی ہے، معجزہ جاوید، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. کسی بھی زمانے میں قرآن کا یہ معجزہ ختم نہیں ہوگا. آج بھی اپنی جو ہے 15ویں صدی میں بھی قرآن اسی طرح سے ہے. پوری دنیا کو قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر میرے بارے میں شک ہے تو آؤ میری طرح، میرے صورت کی طرح کوئی سورہ، کوئی آیت بنا کر لے کر آؤ. چیلنج آج بھی ہے. خود قرآن کے اندر یہ چیلنج باہر نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ خود قرآن کے اندر یہی چیلنج موجود، نہ ان کے پیغمبر نے چیلنج کیا اور قرآن میں نہ ہو، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ سب سے بڑی دلیل کہ سب کو پتہ ہے کہ قرآن میں 3-4 جگہوں پہ چیلنج کیا ہوا ہے، کوئی اس کے بارے میں بولتے نہیں ہے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ کچھ، سب کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس بارے میں بحث ہی نہیں کرتے، اس بارے میں بحث نہیں کرتے کیونکہ پتہ ہے کہ نہیں ہو سکتا. ہر زمانے میں کوشش کی گئی ہے لیکن نہیں ہو سکا. تو بہرحال قرآن معجزہ ہے. تو خداوند متعال
الف با کے ساتھ ایسی معجزہ آسا کتاب نازل کرتا ہے جیسے مٹی کے تہ سے مختلف نوع گل بوٹے اور پھل پیدا کرتا ہے، انسان کو پیدا کرتا ہے، جبکہ انسان کا ہنر اور فن یہ ہے کہ وہ مٹی سے اینٹ اور خشک بناتا ہے، اینٹ بناتا ہے، یہ انسان کا ہنر ہے۔ خدا متعال مٹی سے کیا کیا بناتا ہے، اور انسان کیا بناتا ہے مٹی سے؟ کچھ نہیں بنا سکتا۔ بہرحال تو یہ جو ہے معجزہ ہے، بہت سارے ہمارے علماء نے انہی حروف سے معجزے دکھائے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی یہ چیزیں چونکہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اب یہ تو ہم جب پڑھتے تھے تو اساتذہ بیان کرتے تھے کہ ایک عالم نے کتاب لکھی، کتاب کو لائنوں میں لکھا، انہی کتاب میں دیکھا آپ کو لائنیں نظر آتی ہیں، لائن حروف اس طرح سے، تو وہ جب لائن میں ایک لائن، پھر دوسری لائن، تیسری لائن، چوتھی، اس طرح، تو ادھر سے بھی حروف بالترتیب اوپر سے نیچے ہیں اور اس طرف بھی ہے۔ تو کمال اس کا یہ تھا کہ اس طرف سے پڑھیں ایک اور علم ہوتا تھا، اس طرف سے پڑھیں ایک اور علم ہوتا تھا، یعنی ایک علم کے بارے میں، مثلا گرامر اس طرف ہے، نظم نثر اس طرح ہے۔ یہ بھی مثلا ایک عام انسان کے لیے مثلا معجزہ ہے کہ مطلب جب ایک انسان ایسا کر سکتا ہے، پھر خالق ہستی کیا کر سکتا ہے؟ حروف سے بھی معجزات دکھائے جا سکتے ہیں، حروف کے ذریعے معجزات دکھاتے ہیں۔ تو اب ان حروفوں میں کیا کچھ ہے کمالات، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو بعض علماء نے اس طرح کے ہنر نمائی کی ہے۔ یہ تو خیر قرآن ہے انشاءاللہ۔ بہرحال مہم ہمارا پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔